اور آج ہم بات کریں گے خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں، اور مجھ سے لے کے حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری تک 34 واسطے بنتے ہیں، 34، اور خواجہ ممشاد علو دینوری سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 7 واسطے بنتے ہیں، 7۔ بہت اونچے ولی ہیں، بلکہ ان کو مادرزاد ولی کہا ہے کہ مادرزاد ولی ہیں، یعنی پیدا ہوتی یہ دن کو نہیں کھایا پیا کرتے تھے بلکہ رات ہی کو دودھ بھی پیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ دن میں بھی ان کا روزہ ہوا کرتا تھا تو رات میں جا کر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے، اور عام زندگی کے اندر بھی معمول رہا کہ دن کو کبھی نہیں کھایا تو رات کو کچھ کھا لیا اور اپنی عبادات میں مشغول رہے، لیکن دن بھر جو ہے وہ فاقے کے ساتھ رہے، یا یہ کہ صائم الدہر رہے، روزے کی حالت میں رہے، لیکن دن کو نہ کھانے کا اہتمام رکھا۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا تھا، اور بڑے مالدار تھے، اس لیے ان کا جو ہے کریم الدین، ان کا لقب بھی ہے، کریم الدین منم کے نام سے مشہور ہے، اور بڑے مالدار تھے، اور اس وقت مالداری کے زمانے میں بھی یہ فقراء میں غربا کے اندر خوب تقسیم کیا کرتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا راستہ دکھایا تو ساری مال و دولت جو ہے راہ اللہ میں تقسیم کر دی، اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنے عزیز و اقارب اور جن کے حقوق میری گردن پر تھے وہ سب کے سب میں نے سپرد کر دیے، اب آپ ان کو رزق کے ذمہ دار ہیں، اور فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرنے کے لیے مکہ معظمہ آ گئے، اور مکہ معظمہ کے اندر جو ہے وقت گزارا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے سفر میں تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جسے سر پہ خوان رکھا ہوا ہے اور بڑے گرما گرم لذیذ کھانے، اور تیز تیز چل رہا ہے وہ شخص۔ آپ نے پوچھا بھائی تو کون ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں رجال غیب میں سے ہوں۔ کہا کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ تیرے خاندان کا رزق لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم دے رکھا ہے کہ میں روزانہ کا رزق جو ہے تیرے عزیز و اقارب اور جو بھی تیرے زیر کفالت تھے ان کو پہنچا دیا کروں، لہذا میں ان کا رزق لے کے جا رہا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کے سپرد جو کیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کی یوں کفایت کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے راستے پہ لٹا کے مکہ معظمہ میں اللہ کے پڑوس میں آ گئے تھے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا، اور عجیب بات یہ کہ یہ بیعت اور ارشاد سے پہلے ہی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ بیعت میں شامل ہوئے، چنانچہ سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت کے جو اندر رہے اور وہاں خلافت حاصل کیا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ جو 30 سال کے طویل مجاہدوں کے بعد بے بس ہو کے خدا کے آگے روئے اور گڑ گڑائے ہیں، اور اللہ سے مانگا کہ یا اللہ کب تک ناکامی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے اپنی تجلی خاص کو منکشف کر دیا تھا۔ تو جب ان کی خدمت میں گئے تو ایک دن جو ہے سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ ان کو بلایا، کہا کہ علوف ادھر آؤ، تمہارا کام علوف ہو گیا۔ علوم کا نا بلندی، مطلب تمہارا کام علوف ہو گیا ہے، مطلب اب تجھے نوازنے کا وقت آ گیا ہے، آ جاؤ اور جلدی سے وضو کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو وضو کر کے آ گئے، جب وضو کر کے آ گئے تو اب حضرت نے اس پہ توجہ ڈالی، جب توجہ ڈالی تو بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر آپ نے توجہ ڈالی، پھر بے ہوش ہو کے گرے، یہاں تک کہ 40 مرتبہ یہ صورتحال رہی، 40 مرتبہ بے ہوش ہوتے تھے اور 40 مرتبہ ہوش میں آتے تھے، اور آپ اس پر توجہ ڈالتے تھے، یہاں تک کہ 40 مرتبہ جو ہے سلطان حبیرہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنا لعابدہ ان کے منہ میں ڈالا، اب وہ ہوش میں آ گئے، اب دوبارہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ اور اب جو ہے پیر و مرشد نے پوچھا کہ کیا دیکھا علوف، تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ 30 سال کے مجاہدوں سے وہ نہ ملا کہ جو آپ کے چند لمحے کی توجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چند لمحوں سے جو وہ ولایت و معرفت کے مقام حاصل کر گیا ہوں کہ جو میں 30 سال کے مجاہدوں سے مجھے نہیں ملا ہے، تو لہذا وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے اپنی تجلی خاص کو منکشف کر دیا، اور پھر اس قدر صاحب تاثیر تھے کہ ایک بار تو کچھ غیر مسلموں کو دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کو جا کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ بھائی اتنی سی بات کہی، اور یہ بات ایسی ان کے دلوں پہ پڑی ہے، انہوں نے کھڑے کھڑی کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں اور اسی وجہ ہم توحید کا اختیار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی ایسے صاحب تاثیر تھے، ایک جملہ کہہ دیں تو سامنے والے کے قلب پہ پڑتا تھا، اور جو حقیقت کی منزل اس پر منکشف ہو جاتی تھی۔ اتنا اونچا مقام جو ہے خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور یہ دینور جو ہے یہ ہمدان اور بغداد کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے،
وہاں کے آپ رہنے والے تھے، اور ان کی وفات جو ہے بعض روایات میں آتا ہے 297 ہجری میں ہوئی، بعض میں آتا ہے 298 ہجری میں ہوئی، اور بعض میں 299 لکھا ہے۔ تو بہرحال کسی ایک تاریخ کے مطابق ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا سلسلہ آگے جب چلا ہے تو خواجہ ابو اسحاق شامی، ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر آگے آئی سلسلہ ان کا چلا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات عطا کر رکھے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ اکثر بزرگ حضرات کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ یہ مکے کا سفر کرتے ہیں، حضرت کیا یہ اپنی طبی اٹریکشن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تو وحدت کا گڑھ ہے تو اس وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں؟ اصل میں بات وہی ہے، دیکھو محبوب کو انسان جب ڈھونڈتا ہے تو محبوب کے گھر کو پہلے ڈھونڈتا ہے۔ جی بالکل، بات وہی ہے۔ اب اگر آپ نے کسی کو محبوب بنا لیا تو اس کے گھر کا اتا پتہ ڈھونڈتے ہیں آپ کہ یار یہ محبوب رہتا کہاں ہے، کہ جی فلاں گلی میں فلاں نمبر پہ، اور آج کل تو سیل فون کا زمانہ ہے، یہ فون نمبر، وہی میری بات۔ تو جب اللہ کو یہ لوگ اپنا محبوب بناتے ہیں تو پھر زمین پر اللہ کا گھر ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، یار زمین پہ اللہ کا کون سا گھر ہے جس سے اللہ کی کوئی خاص خصوص حاصل ہے، کم از کم میں اس گھر تک تو پہنچوں، کیونکہ گھر پہنچوں گا تو گھر والا ملے گا۔ تو یہ مکہ معظمہ کی طرف یہ دوڑتے ہیں۔ تو گویا کہ مادی طور پر بھی یہ ان کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، پھر ایمانی طور پر بھی مرکز وہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب ہے اور وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور اس کو کسی ایک جگہ اسپیسیفک ڈھونڈنا تلاش کرنا تو آسان نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیت اللہ جو ہے وہ اپنی تجلی کا مرکز بنا دیا ہے، بمنزلہ آئینے کے بنا دیا ہے۔ اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی اتر آئی ہے۔ اب ذات کی تجلی اس آئینے میں اتر آئی، تبھی پھر زمین میں اس مکان کو ڈھونڈتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مقام مکہ معظمہ ہے، لہذا وہیں جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی دوستیوں کا آغاز کیا تاریخ انسانیت میں، تو سب سے پہلا جو خلیل تھا تو خلیل بھی اسی مقام پہ پہنچا تھا، تو لہذا دوستی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس مقام پہ پہنچو جہاں پہلا خلیل تمہارا پہنچا ہے۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں اب وہاں سے سارے انوارات ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب پہچان بڑھتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی تقسیم ہے، چاہے تو وہیں رہیں، جیسے فضیل بن عیاض کے حالات پڑے وہ مکہ معظمہ میں زندگی فنا کر دی، وہیں فوت ہو گئے، اور بعض یہ کہ وہاں پہنچ کے وہاں سے کسب فیض کیا، اللہ سے اپنا تعلق قوی کیا، اب اللہ کے منشا کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں اللہ ان کو بھیج دیتے ہیں، وہاں پر وہ فیضان پھیلاتے ہیں اور وہاں لوگ کسب فیض کرتے ہیں۔ اس لیے مکہ معظمہ اور پھر مکے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے، کیونکہ اللہ ایک ایسا محبوب ہے کہ وہ محبوب حواس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ نگاہ اس کے احاطہ کر سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ ایسا محبوب ہے کہ ان کی ذات کا احاطہ کرنا ایک عاشق کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے جو وہ ہے ایک بشر ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، اور ان کو اللہ نے محبوبیت کا لباس پہنا کے دے دیا ہے۔ اب ہمیں ان تک پہنچنا، ان سے عشق و محبت و مستی اور کیف ظاہر کرنا ہمارے لیے آسان ہے، لہذا پھر یہ عاشق ہے صادق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے بعد پھر اس محبوب حقیقی کو کہ جس سے محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا، کہ جس نے اس کی اداؤں پہ مر مٹا تو گویا کہ وہ میرا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے وہ روضہ اقدس پہ بھی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ انوار نبوت سے لے کر آگے